افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم میں سے اکثر نوجوانوں کا یہ حال بنا ہوا ہے، صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں، شام تک مسلسل نگاہیں غیر محرموں کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، نہ نگاہ قابو میں، نہ زبان کنٹرول میں، نہ کانوں سے ہم کوئی شریعت کی بات سنتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم رات کو سوتے ہیں تو سونے سے پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹے سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کے ہم تھک جاتے ہیں، اوندھے منہ بستر پہ گر پڑتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کسی کو ناراض کیا ہے، ہم نے کسی کی نافرمانی کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ شاید ایمان کی چنگاری بجھ چکی ہے، یہ انتہائی خطرے کی بات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو کم از کم توبہ کرنے میں دیر نہ کیا کریں، فوری توبہ کر لیا کریں، فوری توبہ کر لیا کریں۔ لیکن آج توبہ کرنے میں کیوں تاخیر ہو جاتی ہے، ہم توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی 4 بڑی وجوہات ہیں، آپ توجہ فرمائیں، اور یہ ساری شیطانی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ کئی مرتبہ شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ کوئی 1-2 ہوتے تو توبہ کرتا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بے شمار گناہ ہیں، تو کس کس گناہ سے توبہ کرے گا؟ گویا کہ تیرے لیے تو توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں، کس کس گناہ سے توبہ کرے گا؟ تو میرے بھائیو، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیا کریں، اور اکٹھے ایک ہی وقت میں سارے گناہوں سے توبہ کر لیا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک ایک گناہ سے الگ الگ توبہ کرو، نہیں، وہ تو سارے گناہوں سے بندہ اکٹھے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں میرے بندے، اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ زمین کے ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ زمین پہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، تیرے گناہ میرے رحم و کرم کے سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں، آ جا میرے در پہ توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ پھر اگر تو ایک بار توبہ کر لے، اس کو توڑ دے، پھر توبہ کر لے، اس کو توڑ دے، تو 1000 مرتبہ توبہ کر کے توڑ دے، پھر بھی میرا در تیرے لیے کھلا ہے، آ جا میرے در پہ توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ وہ تو ہم سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ ایک ایک گناہ کی الگ توبہ کرو، بندہ سارے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، من کل ذنب کہہ دیا، معاملہ ہی صاف ہو گیا۔ اور دوسرا خدشہ جو ہمارے دل میں شیطان ڈالتا وہ یہ کہ ابھی توبہ نہ کرو، بعد میں توبہ کریں گے، آج نہیں تو کل توبہ کریں گے، کل نہیں تو پرسوں توبہ کریں گے، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو بوڑھا ہی نہیں ہوا، بوڑھا ہوں گا، بال سفید ہوں گے، پھر نیک بن جاؤں گا، پھر توبہ کر لوں گا۔ ایک اللہ والے نے فرمایا، اے دوست، توبہ کی امید پہ گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پہ توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کے چراغ گل ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم کہتے ہیں بوڑھے ہوں گے تو توبہ کریں گے، بال سفید ہوں گے تو توبہ کریں گے، کیا جوانوں کو موت نہیں آتی؟ کیا مرنے کے لیے بالوں کا سفید ہونا ضروری ہے؟ کیا مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری ہے؟ نہیں میرے بھائی، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ جب ہم رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچا کریں کہ میں بستر پہ لیٹ تو رہا ہوں اپنی مرضی سے، شاید صبح مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو جائے، شاید مجھے اٹھنا نصیب نہ ہو جائے۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے لاہور جاتے ہیں، بیٹھ تو گئے لیکن یہ سوچا کریں کہ شاید یہ گاڑی منزل مقصود پہ نہ پہنچ سکے، لہٰذا پھر ہمیں ہر لمحہ توبہ کرنی چاہیے، توبہ کو مؤخر نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات، کبھی کبھار ہمارے دل میں یہ آتی ہے کہ میں نے گناہ کون سے کیے ہیں جس سے میں توبہ کروں؟ لوگوں کو گناہ نظر ہی نہیں آتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ایک آدمی سے ہم بات کرتے ہیں، بھائی آپ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے سلو کر لیں۔ اچھا، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بیچاری کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، چہرہ سنت سے خالی، وضع قطع سنت سے خلاف،
کمانے میں حلال حرام کا فرق نہیں ہے، نگاہیں قابو میں نہیں ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہے، کانوں سے سننے میں کوئی فرق نہیں کرتے، کھانے میں حلال حرام کا کوئی فرق نہیں ہے، اس کے باوجود بندہ بات کرے تو وہ کہتے ہیں کہ جان بوجھ کے تو کبھی گناہ کیا نہیں ہے، اگر کبھی غلطی سے ہو چکا ہو تو اللہ معاف کر دے۔ یعنی گناہ بندے کو گناہ ہی نظر نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید میرا گناہ معاف ہو گیا، حالانکہ بھول جانے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گناہ اعمال نامے میں محفوظ ہوتے ہیں، اور جب قیامت کے دن اعمال نامہ ہاتھ میں آئے گا، مجرمین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سارے گناہوں کو اس نے محفوظ کر رکھا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ کتاب ہے جو سارے گناہوں کو محفوظ کر لیتی ہے، اس میں کوئی گناہ غائب نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں گناہ نظر نہ بھی آئیں، پھر بھی یہ کہہ دیا کریں کہ میں نے بہت سارے گناہ کیے ہوں گے، تو توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ توبہ تو میں کر لوں گا، لیکن مجھ سے دوبارہ پھر وہی گناہ ہوگا، پھر توبہ کروں گا تو پھر وہی گناہ ہوگا، تو پھر توبہ کرنے کا فائدہ ہی کیا؟ توبہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ایک آدمی شراب پیتا ہے تو وہ توبہ کر لیتا ہے، اگلے دن پھر شراب پیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر شراب پیتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ اس توبہ کرنے کا فائدہ ہی کیا۔ جب بندہ بار بار توڑتا ہے، جب تک گناہ نہیں چھوڑ سکتا تو میں نے توبہ نہیں کرنی، جب گناہ چھوڑ دوں گا پھر سچی توبہ کر لوں گا۔ تو میرے بھائی، یہ بھی کوئی شیطانی دھوکہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج اگر گناہ ہو چکا ہے تو اس سے ہم توبہ کر لیں، کل اگر پھر یہی گناہ ہوا تو کل ہم پھر توبہ کر لیں گے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیں کہ ایک آدمی پورا دن مزدوری کرتا ہے، اب شام کے وقت گھر آیا تو جسم کے اوپر مٹی کے میل جم چکی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ نہا لو، گرم پانی موجود ہے، غسل کر لو، صاف کپڑے پہن لو۔ وہ کہتے ہیں میں نے کل پھر یہی کام کرنا ہے، کل پھر میرا جسم میلا ہوگا تو نہانے کا کیا فائدہ؟ گھر والے کہیں گے کہ ابھی نہا لو، کل دوبارہ جسم میلا ہو جائے گا تو کل دوبارہ نہا لو گے۔ ہر سمجھدار بندہ یہی کہے گا کہ آج یہ میلے کپڑے اتار دو، نہا لو، کل اگر دوبارہ کپڑے میلے ہو گئے کل دوبارہ بدل لو گے۔ بالکل یہی مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آج کے دن کا حساب آج بے باک کر لیں، کل اگر بالفرض دوبارہ گناہ ہو گیا تو ہم پھر توبہ کر لیں گے، پھر یہ حساب بے باک کر لیں گے۔ ہاں، دنیا والوں کا معاملہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ ایک آدمی سے غلطی ہو گئی، دنیا والوں سے معافی مانگتے ہیں، وہ معاف کر لیتے ہیں۔ اگر دوبارہ وہی غلطی کر لیتا ہے تو دنیا والے پھر بھی معاف کر لیتے ہیں۔ اگر تیسری مرتبہ پھر وہی غلطی کر لے تو دنیا والے کہتے ہیں تو نے تو مذاق بنایا ہوا ہے، بار بار غلطی کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے۔ یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے، میرے اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی کسی بندے کا دروازہ اس لیے بند نہیں کرتا کہ تو نے بار بار گناہ کیے ہے اس لیے مزید تیرے لیے توبہ کا دروازہ بند ہے۔ نہیں، بار بار بندہ گناہ کرے اللہ تعالیٰ بار بار اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، جامعہ اشرفیہ کے بانی مبانی، انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ، اس بندے نے تو دنیا میں مذاق بنایا ہوا تھا، تو گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کرتا تھا پھر توبہ کرتا تھا، مذاق بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا واقعی ایسا ہے؟ فرشتے کہیں گے ہاں اللہ، اعمال نامے میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ فرمایا اچھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بندے نے پوری زندگی شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، شیطان گناہ کروانے سے باز نہیں آیا، یہ توبہ کرنے سے باز نہیں آیا، وہ پھر گناہ کرواتا تھا، یہ پھر توبہ کرتا تھا، پوری زندگی اس نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے۔ آج میں اس بندے کو استقامت والوں میں شامل کر دیتا ہوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان نے اس کو گرا دیا۔ اب شیطان کے سامنے گرنا برا نہیں ہوتا، گر تو جاتا ہے بندہ،
ہر میدان میں شاہسوار گر جاتے ہیں، لیکن گر کے بندہ پڑا رہے اور ہمت ہی ہار بیٹھے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بندے کو دوبارہ کھڑا ہونا چاہیے، شیطان کا مقابلہ کرنا چاہیے، شیطان پھر گرا دے، بندہ پھر کھڑا ہو جائے، پھر مقابلہ کرے۔ نہ چھت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چھت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ یہ نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ پوری زندگی کا مقابلہ ہے، کبھی وہ ہمیں دباتا ہے، کبھی ہم اس کو دبائیں گے، کبھی وہ گناہ کروا کے دباتا ہے، ہم توبہ کر کے اس کو دبائیں گے۔ شیطان کی ساری محنتوں پہ پانی پھر جاتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اکثر شیطان کے مقابلے میں ہار جاتا ہوں، تو شاعر نے کہا جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے۔ مرزا غالب شاعر گزرا ہے، بہت سارے اشعار اس کے شریعت اور سنت کے مزاج سے خالص ہٹ کے اور مخالف، چنانچہ اس نے ایک شعر پڑھا ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی؟ تو کسی اللہ والے نے بہت پیارا جواب دیا، وہ فرماتے ہیں میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا۔ اپنے اللہ سے بندے نے کیا شرمانا ہے؟ بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے شرمائے تو پھر تو شقاوت اور بدبختی کا مورد بن گیا، شقاوت بدبختی اسی کا مقدر بن گئی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرنے میں شرمائے نہ، عار محسوس نہ کریں، بلکہ بار بار اپنے پیارے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس لیے میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اگر ہم گناہوں کا سلسلہ نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم اتنا کر لیا کریں کہ روزانہ 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضری دینا یہ اپنے اوپر لازم رکھیں۔ 5 مرتبہ۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور ظہر تک 7 گھنٹے 8 گھنٹے غفلت میں گزارتا ہے، لیکن جو ہی ظہر کی اذان ہوتی ہے بندہ سارے کام کاج چھوڑ کے مسجد کا رخ کرتا ہے، تو اس کا سر جھکا ہوتا ہے اور دل میں شرمندگی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوتا، لیکن اس کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں نے 7-8 گھنٹے تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، گناہوں میں گزارے ہیں، لیکن اللہ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، میں تجھے منانے کے لیے تیرے در پہ حاضری دے رہا ہوں۔ پھر یہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی قیام کی حالت میں رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، کبھی رکوع سجدے کی حالت میں رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، بندے نے سلو کر لی میرے ساتھ، فجر سے لے کے اب تک جتنے گناہ کر چکا ہے سب پر قلم پھیر دو اور گناہوں کو ختم کر دو۔ گناہ مٹھا دیے جاتے ہیں۔ پھر جب یہ ظہر سے فارغ ہو کے پھر جاتا ہے عصر تک 2-3 گھنٹے پھر نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن جو ہی عصر کی اذان ہوتی ہے یہ پھر سر جھکا کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، کمزور ہوں، شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، اللہ میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا، اللہ میں تجھے بھی نہیں چھوڑ سکتا، تجھے منانے کے لیے میں ایک مرتبہ پھر تیرے دربار میں حاضری دے رہا ہوں۔ پھر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سر جھکا ہوتا ہے، آنکھیں نیچے کی طرف ہوتی ہے، شرمندگی کے جذبات دل میں لیے ہوئے کبھی قیام کی حالت میں کبھی رکوع سجدے کی حالت میں رب کی تعظیم بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، ظہر عصر کے درمیان جتنے گناہ کر چکا ہے سب کو مٹا دو، صاف کر دو، اس کے گناہوں کو ختم کر دو۔ عصر سے فارغ ہو کے مغرب تک پھر یہ بندہ گناہوں میں وقت گزارتا ہے، مغرب کی اذان ہوتی ہے، پھر یہ مسجد کا رخ کرتا ہے، یہ پھر دل میں یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں کیا کروں، شیطان مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، وہ مجھے تجھ سے دور کرتا ہے، لیکن اللہ میں تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتا، اللہ میں گناہگار ضرور ہوں لیکن میں باغی نہیں ہوں، اللہ میں گناہگار ہوں میں باغی نہیں ہوں، میں بار بار جو تیرے دربار میں حاضری دیتا ہوں یہ اس بات کی دلالت
دولت ہے کہ میرے دل میں بغاوت کا جذبہ نہیں ہے، ورنہ باغی کسی بھی طرح اس طرح اپنے مالک کے دربار میں حاضری نہیں دیتا۔ جب بار بار اس طرح حاضری دیتا ہے، آخر اللہ تعالیٰ کو ترس آ جاتا ہے کہ میرا بندہ بھی عجیب ہے، نہ وہ سلسلہ چھوڑ سکتا ہے نہ مجھے چھوڑ سکتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دوں۔ ایک رحمت کی نظر پڑتی ہے، بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ جدھر بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، یہی تو بات بھلی ہے میرے ہر جائی کی۔ میرا بے وفا دوست جہاں کہیں چلا جاتا ہے، آخر پلٹ کے میرے پاس آتا ہے۔ بندوں کا یہ انداز اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ سفر کر رہے تھے، قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا، تو ڈاکوؤں نے سارا مال لوٹ لیا۔ تھوڑا سا آگے گئے تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی، تو انہی ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو دیکھا جو مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس ڈاکو سے کہا کہ ادھر ڈاکے ڈالتے ہو، ادھر نماز پڑھتے ہو، عجیب معاملہ ہے۔ تو ڈاکو نے میری طرف دیکھا اور کہا، جی ہاں، ڈاکہ ڈالنا میری مجبوری ہے، یہ ہمارا خاندانی پیشہ ہے، یہ چھوڑ نہیں سکتا۔ لیکن میں نے اپنے اللہ کی طرف جانے والے تمام دروازے بند کر دیے، سارے نیک اعمال کے راستے بند کر دیے ہیں، یہ ایک راستہ میں کھلا رکھتا ہوں، یہ ایک دروازہ میں کھلا رکھتا ہوں جو نماز کا ہے۔ ممکن ہے کسی وقت میرا اللہ مجھے اپنی طرف بلائے تو میرے سامنے کم از کم ایک دروازہ تو کھلا موجود ہو۔ فرماتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا وہاں وہی ڈاکو تھا جس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا تھا، بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا تھا۔ میں جب قریب گیا میں نے پہچان لیا، میں نے کہا ہاں، اس بندے نے ایک دروازہ کھلا رکھا ہوا تھا، اسی دروازے پہ اللہ نے اس کو اپنی طرف بلا لیا ہے۔ یہ ایک دروازہ کم از کم ہم کھلا رکھیں میرے بھائیو۔ ہم موبائل فون کا غلط استعمال نہیں چھوڑ سکتے، انٹرنیٹ کا استعمال نہیں چھوڑ سکتے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ دوستیاں نہیں چھوڑ سکتے، خدا نہ خواستہ ہم جھوٹ نہیں چھوڑ سکتے، ہم شراب نہیں چھوڑ سکتے، لیکن میرے بھائیو یہ ایک دروازہ ہے، اس کو مستقل طور پہ کھلا رکھیں، اتنا بندہ اپنے اللہ سے دور نہ ہو جائے۔ میں کئی مرتبہ دوستوں سے کہتا ہوں، سکول میں ہم دیکھتے ہیں، مدرسوں میں ہم دیکھتے ہیں، طالب علم غیر حاضر ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر غیر حاضر، اگلے دن پھر غیر حاضر، چنانچہ 6 دن غیر حاضر ہو گیا۔ سکول والے بھی خارجہ کر دیتے ہیں، مدرسے والے بھی خارج کر دیتے ہیں کہ 6 دن مسلسل غیر حاضر ہوا۔ جی ہاں، جب مسلسل غیر حاضری ہوتی ہے تو پھر اس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔ جب نماز کے لیے اللہ بلائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حاضری ضرور لگایا کریں۔ وہ کسی اللہ والے نے کہا کہ بیٹا حاضری لگایا کرو، سبق یاد ہو یا یاد نہ ہو، اللہ کو پتہ تو چل جائے کہ اگرچہ نالائق ہے، اگرچہ سبق یاد نہیں کیا ہے، لیکن حاضر تو ہو جاتا ہے۔ کم از کم حاضری لگایا کرو، ورنہ جب بندہ مسلسل غیر حاضر ہوتا ہے، بار بار غیر حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو خارج کر دیتا ہے، اپنے بندوں کی فہرست سے ہی اس کا نام نکال دیتا ہے۔ اور یہ پھر بندے کے لیے بہت شقاوت اور بدبختی کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا نام اپنے بندوں کی فہرست سے نکال دیتا ہے، تو پھر بندے شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ پھر اس بندے کا کافر ہو جانا، گمراہ ہو جانا کوئی دشوار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے اس دائرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 5 وقت اپنے اللہ کے ساتھ تار جوڑ لیا کریں، جو کچھ بھی ہیں، گناہگار ہیں، برے ہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے مکمل دور نہیں ہونا چاہتے، ہم تجھ سے مکمل کٹنا نہیں چاہتے، ہم بار بار تیرے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم گناہگار ضرور ہیں، ہم باغی نہیں ہیں۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جائے گا، فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس بندے کے اتنے برے اعمال ہیں، نیک عمل کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جو فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، یہ 2-4 قدم آگے بڑھے گا، پھر رک جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2-4 قدم آگے بڑھے گا، پھر کھڑا ہو جائے گا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا۔ اس طرح یہ سفر طے ہو رہا ہوگا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ اللہ یہ بندہ عجیب ہے،
सीधा जाता भी नहीं है, हर 2 कदम के बाद पीछे मुड़ के देखता है, हर 2 कदम के बाद पीछे मुड़ के देखता है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को मेरे पास ले आओ। जब बंदे को वापस लाया जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे तू पीछे मुड़ मुड़ के क्या देख रहा है? तो बंदा कहेगा दुनिया में उलमा से सुना था, अरे अल्लाह दुनिया में उलमा से सुना था कि अल्लाह की रहमत हर चीज से वसी है। अब जब मुझे हुक्म हुआ कि तू जहन्नम में चला जा, मैंने सोचा मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मेरे गुनाह आसमान के सितारों से ज्यादा हैं, समुंदर के पानी के कतरात से ज्यादा हैं, लेकिन मेरे गुनाह अल्लाह की रहमतों के समुंदर से तो ज्यादा नहीं है। अल्लाह मैं तेरी रहमतों की उम्मीद पे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ, शायद अब आपकी रहमत मुतवज्जे हो जाए, शायद अब आपकी रहमत मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे कि अब भी तेरे दिल में मेरी रहमत की उम्मीद मौजूद है, अल्लाह रहमत की उम्मीद मौजूद है, इसलिए तुम्हें पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे फिर तू जहन्नम में जाने की बजाय जन्नत में चला जा, तेरे दिल में रहमत की उम्मीद मौजूद है। फिर वो फरमाते हैं कि एक और बंदे को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, गुनाह बहुत ज्यादा होंगे, नेक आमाल बिल्कुल थोड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे जहन्नम में चला जा। फरिश्ते उस बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बंदा फरिश्तों से आगे आगे जहन्नम की तरफ भाग रहा होगा। फरिश्ते हैरान होंगे, अल्लाह हम जिस बंदे को जहन्नम की तरफ ले जाते हैं, ले जाना चाहते हैं तो जंजीरों में बांध के जकड़ के लेके जाना पड़ता है, ये बंदा भी अजीब है, हमारे से आगे आगे जहन्नम की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को वापस बुला लो। जब बंदे को वापस बुलाया जाएगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे तुझे पता है तू कहाँ जा रहा है? अल्लाह मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मेरे बंदे तुझे पता है जहन्नम का अजाब कितना शदीद है? अल्लाह मुझे मालूम है जहन्नम का अजाब बहुत शदीद है, फिर तू जहन्नम की तरफ भागा भागा क्यों जा रहा है? वो बंदा कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे हुक्म दिया कि जहन्नम में चला जा, मैंने सोचा कि दुनिया में तो कई मर्तबा आपका हुक्म मानने में मैंने देर की है, कम से कम आज तो आपका हुक्म मानने में देर ना हो जाए, इसलिए भागा भागा जहन्नम की तरफ जा रहा हूं। अल्लाह ताला फरमाएगी मेरे बंदे कि अब भी तेरे दिल में मेरा हुक्म मानने का जज्बा मौजूद है। जी हाँ अल्लाह हुक्म मानने का जज्बा मौजूद है, इसलिए तो मैं भागा जा रहा हूं। वो फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे फिर तू भी जन्नत में चला जा। रहमत हक बहाना में जो यद, अल्लाह की रहमतें बहाना तलाश करती हैं, बहाने बहाने से वो अल्लाह राजी हो जाता है और ऐसे फैसले करता है कि अपनी रहमतों की मिसाल कायम कर देता है। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनी इसराइल में एक आदमी था जो बड़ा गुनाहगार बदकार था। वफात के वक्त अपने बेटों को वसीयत की कि मेरा बेटा मैं बहुत गुनाहगार बंदा हूँ, तुम्हारे लिए तो मैं बड़ा अच्छा बाप साबित हो गया, तुम्हारे लिए तो मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मैंने अपनी आखिरत तबाह कर रखी है। मुझे बहुत डर लगता है कि अगर मुझे अल्लाह के सामने पेश किया गया मुझे तो ऐसा अजाब दिया जाएगा कि ऐसा अजाब दुनिया में किसी को नहीं दिया जाएगा। मेरे बेटो मैं अल्लाह के अजाब से बहुत डरता हूँ, मेरी वसीयत यह है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में दफन न करो, मेरा जिस्म जला दो, अच्छी तरह राख में तब्दील हो जाए, फिर आधी राख समुंदर के में बखेर दो ताकि समुंदर की लहरों के साथ दुनिया के कोने कोने में फैल जाए, और आधी राख तेज हवा के सामने सहराओं में उड़ा दो ताकि हवा के झोंकों के साथ सहराओं के जर्रे जर्रे के साथ ये खलत मलत हो जाए। चुनांचे बाप का इंतकाल हो गया, बेटों ने अपने बाप की वसीयत पे अमल किया, उसको जलाया, आधी राख समुंदर में बखेर दी, आधी राख हवाओं के सामने उड़ा दी ताकि अल्लाह ताला इसको पैदा न कर सके। हालांकि अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है, समुंदर को हुक्म दिया कि राख इकट्ठी कर लो, समुंदर ने राख को इकट्ठा कर लिया, फिर हवा को हुक्म दिया वो राख दोबारा इकट्ठी कर लो, चुनांचे हवा ने भी सारी राख इकट्ठी कर ली। अल्लाह ने हुक्म दिया कुन पैदा हो जा, वही बंदा खड़ा हो गया,
پھر اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی اولاد کو؟ اس بندے نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کے خوف کی وجہ سے یہ وصیت کی تھی، مجھے اپنے اعمال سے اور آپ کے قہر اور غضب سے بہت ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے بندے تیرے دل میں میرا خوف موجود تھا، اے اللہ اللہ تیرے خوف کی وجہ سے ہی تو میں نے یہ وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا میرے بندے پھر تو جنت میں چلا جا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیو ہم نے اپنے اللہ کو بہت ناراض کیا، ہم نے نہ دن کو گناہ چھوڑے نہ رات کو گناہ چھوڑے، نہ صبح گناہ سے باز آئے نہ شام کو گناہ سے باز آئے، ہم نے جتنا ہم کر سکے ہم نے گناہ کیے ہیں۔ اب ہم نے آخرکار اپنے پیارے اللہ کے پاس جانا ہے، اور جب ہم اللہ کے پاس جائیں اللہ نے ہم سے زندگی کے پل پل کا حساب لینا ہے، ہم حساب کے سامنے کھڑے ہوں، حساب کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں۔ اس سے پہلے اپنے پیارے اللہ کو راضی کر لیں، سچی توبہ کر لیں، ایک مرتبہ ہم توبہ کر لیں، پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اب آئندہ کے لیے گناہوں سے تو ہی مجھے بچا لیجئے۔ سچی بات یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں، گناہوں کے دورے میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن جس کو اللہ بچاتا ہے تو اللہ کے لیے بچانا کوئی دشوار نہیں ہے۔ ہم ہمت نہ ہاریں، ہم شیطان کے سامنے مایوس نہ ہوں، بلکہ یہ کہہ دیا کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں بچا سکتا ہے، ہم نہیں بچ سکتے۔ آپ لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو قدرے فاصلے پہ اپنے سے دور کھڑا کر دیتا ہے، پھر بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا آجا آجا۔ اب باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ چل کے مجھ تک پہنچ نہیں سکتا، اس نے گرنا ہے، لیکن باپ انتظار میں ہوتا ہے کہ بچہ کس وقت قدم بڑھاتا ہے۔ جو ہی بچہ قدم بڑھاتا ہے گرنے لگتا ہے، باپ اٹھ جاتا ہے، بچے کو گرنے نہیں دیتا، اس کو سنبھال لیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے۔ جس طرح باپ سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا میرے تک پہنچ نہیں سکتا، صرف قدم بڑھانے کے انتظار میں ہوتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ میرے بندے اس ماحول میں اور شیطان اور نفس کی رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے مجھ تک پہنچ نہیں سکتے، لیکن کم از کم قدم تو بڑھائیں نا۔ بندہ قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو گرنے نہیں دیتی۔ اللہ کی رحمتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے ہم ایک مرتبہ عزم بالجزم کر لیں کہ اللہ جو گناہ ہو چکے ہیں ان سے ہماری توبہ ہے، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہے، ہم اس انداز سے عزم کریں گے۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔